ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ مولانا العظیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد پڑھیے الصلاۃ والسلام یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا رحمۃ للعالمین آمین۔ جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ مسجد کے میناروں سے اذان اب بھی ہوتی ہے اے انور، جس سوچ سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ سبحان اللہ۔ قابل صد احترام، قابل عزت شان جملہ علماء کرام، عاشقان مصطفیٰ، میرے بزرگوں اور دوستوں عزیز ساتھیوں، آج میں جو نکمے بندے کی خوش بختی ہے کہ اتنی عظیم اللہ کی بریت ہے، اس مبارک کی تقریب جو میں حاضر ہوں دا شرف حاصل ہوا۔ میرے پاس یہی کافی ہے، آپ نے ایک شیر زبان خوبصورت ترنم والے لہجے اندر علمی فکری خطاب سماعت ہوتا ہے۔ انشاءاللہ قبلہ علامہ احمد یاد رضوی صاحب آپ کی تھوڑے لمحات تو بات تشریف لے آن گے۔ میں ایک حدیث پیش کرنی ہے صحیح مسلم شریف کی۔ کوئی بندہ اچھا بولے نہیں، کوئی بندہ بے شک اگے پیچھے نہ دیکھے، سبحان اللہ بھی بے شک نہ آکھے، لیکن جنی میں حدیث پیش کرنی ہے نا، میں ترلا پہنا کہ وہ حدیث کوشش کرنی ہے کہ دوڑے کرنا تو ہو کہ دوڑے ذہن تک جائے، ذہن تو ہوتی ہوئی دوڑے دل چ جائے، اور جدہ دل چ پہنچے تو اللہ دی برگاہ دعا کرنی ہے، اللہ میں نے بھی ہدایت نصیب فرمائے، اللہ دعانوں ہی ہدایت نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ صحیح مسلم شریف کے اندر روایت کر دیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروی ہے، حضرت فاروق اعظم پاک فرماندے بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات یوم، اے حدیث پاک مکمل ہوئے گی میری تقریر ختم، ایک حدیث جب ختم ہوئے گی میری تقریر ختم۔ اے حدیث میں موضوع دیتا کہ ایسی شانے ہو لیا، لیکن میں لوگاں دی طبیعت مطابق نہیں، سانو سادان دا سبق ہے کہ لوگاں دی طبیعت مطابق نہیں، مصطفیٰ دی شریعت مطابق۔ سبحان اللہ۔ لوگاں دی صورت دیکھ کے نہیں، انہاں دی ضرورت دیکھ کے گل کرنی ہے۔ تو میں کوشش کراں گا کہ میں پیغام اولیاء پیش کراں، ساڈے ولیاں دا پیغام کی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب پاک فرماندے بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، ایک دیاڑے اسی اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت چ بیٹھے آس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ دے جرمٹ وچ انج جلوہ فرما آن جویں ستاریاں دے جرمٹ چ 14ویں دا چن ہویا کردا۔ ان کے بول بہاروں جیسے، ان کی اصحاب ستاروں جیسے، فرمایا اسی بیٹھے آس حضور دی خدمت وچ، اطلع علینا رجل، ایک بندہ آیا، اس بندے دا پورا سراپا کھچ کے فاروق اعظم پاک نے ساڈی نگاہاں دے سامنے رکھیا، فرمایا شدید بیاض الثیاب، اس بندے دے کپڑے انتہا درجے دے چٹے آن، چٹا سوٹ پا کے شدید سواد الشعر، او دے سر تے داڑھی دے بال انتہا درجے دے سیاہ آن، لا یرا علیہ اثر السفر، او تے کوئی دھوڑ گٹا کوئی نہیں، گرد و غبار کوئی نہیں، بالکل محسوس ہوتا ہے بھائی اس سفر کوئی نہیں کیتا، ولا یعرف منا احد، اور طرفہ تماشا یہ آئی کہ ساٹے چ کوئی انہوں جانتا بھی کوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ پردیسی مسافر بھی نہیں لگتا، اتھو دا رہشی بھی نہیں لگتا، حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حتی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے خدمت چو آکے بیٹھا، وَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، اس نے اپنے گوڑے سرکار دیاں مبارک گوڑیاں نال جوڑے، اس نے اپنے زانوئے مصطفیٰ نال جوڑے، وَوَدَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، اس نے اپنیاں دوئے ہتھاں تلیاں سرکار دیاں مبارک پٹاں تے رکھیاں۔ سبحان اللہ۔ پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے مبارک پٹاں تے اپنیاں دوئے تلیاں رکھ کے اس عرض کے کیتا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الاسلام، اے محمد عربی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں اسلام دے بارے خبر دیو، اسلام کس نو کہندے ہیں، اسلام دا مطلب کی ہے۔ ہر بندہ اپنے آپ نو کہندا ہے کہ میں ٹوٹل اسلام تے عمل کر رہا، ہر بندہ
جیڑا دو ٹائم کسی بندے نے خدمت پیش کر دے وے صدقہ دے لے آتا کہ ٹوٹل اسلام میرے اندر موجود ہے. کوئی بندہ اگر ایک نلکا لوا چھڑتا ہے آتا ہے میرے تو وڈا مسلمان کوئی نہیں. تے دسو کہ اسلام دا حقیقی مفہوم کیے. سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسلام ان تشہد اللہ الہ الا اللہ. فرمایا اسلام اس چیز دا نا ہے کہ تو زبان دے اقرار دے نال، زبان دی اقرار اور گواہی دے نال، دل دی تصدیق دے نال اس گل دی گواہی دے میں کہ اللہ تو علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ تو علاوہ کوئی مسجود نہیں، اللہ تو علاوہ کوئی خالق نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی رازق نہیں، او وحدہ لا شریک ہے. اتنے رک کے گل کراں چونکہ میں حیدری ہاں. حضرت غازی عباس علمدار آپ کی بچپن کی عمر ہے، مولا علی پاک سبق پڑھاندے پین اور فرماندے پتر پڑھ واحدن. آپ نے پڑھیا واحدن، اتا مطلب ہے ایک. آپ نے پھر اگو سبق پڑھایا، فرمایا پتر پڑھ اثنان. آپ چپ ہو گئے. آپ نے دوبارہ فرمایا پتر عباس پڑھ اثنان، دو پڑھ. آپ خاموش ہو گئے. علی پاک حیرت زدہ ہو کے فرماتے ہیں کہ اے بیٹا عباس کی وجہ ہے تو واحدن پڑھ رہا ہے، اسلام کہیں تو نہیں پڑھتا پیا، دو دا کلمہ منہ جو کہیں تو نہیں کرتا پیا. قاضی عباس علمدار آپ عرض کر دیں سراپ عادت بن کے ابا جی جس زبان نال اس ایک دا اقرار کیتا ہے دوجا زبان دی آندھی کوئی نہیں. سبحان اللہ. ایک کے اس ایک دی سامو سکھ کے جڑا ایک کو ڈو کر جانے او کافر دے مشرک کے. فرمایا سب تو پہلی پہچان کی اللہ وحدہ لا شریک من وان محمد رسول اللہ، اور من جا کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے آخری نبی دے رسول نے. آپ تو بعد نہ کوئی ذلی آئے گا، نہ کوئی بروزی آئے گا، نہ کوئی کذاب آئے گا، نہ کوئی کانا آئے گا جڑا نبوت کا دعویٰ کرے اور آکھے میں نبیاں. فرمایا اللہ دے حبیب نو سب تو آخری رسول من. اس کو اگے فرمایا مسلمان کی پہلی پہچان وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ کہ تو نماز نو قائم کرن والا بن جا. سبحان اللہ. تو نماز نو قائم کرن والا بن جا. فرمایا کلمے تو بعد مسلمان کی پہلی پہچان. اور سرکار رسالت مآب نے فرمایا مومن تے منافق دے درمیان اور مومن اور کافر دے درمیان جڑا فرق ہے وہ نماز دا فرق ہے. مومن نماز پڑھتا ہے، کافر نماز نہیں پڑھتا. تے فرمایا پہلی پہچان اسلام دی کہ تو نماز نو قائم کرن والا بن جا. وتوتی الزکات، زکات نو ادا کیتا کر. وتصوم رمضان، رمضان شریف دے روزے رکھے کر. وتحج البیت ان استطاع الیہ سبیلا، اور جدوں تیرے کول استطاعت ہوے حج بیت اللہ کر. جدا آپ نے جواب دیتا نا اس بندے نے فوراً عرض کیتا صدقتا سونے محبوب آپ نے سچ فرمایا ہے. سبحان اللہ. دیکھ کرتا ہے سبحان اللہ. آپ نے سوال کردا پے آپ پہ آتا پے سونیا تسی سچ فرمایا ہے. اس بندے وقت دوجا سوال کیتا اخبرنی عن الایمان. سونے محبوب میں تسی ایمان دے بارے خبر دیو. ایمان کس نو کہندے؟ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تؤمن باللہ. فرمایا ایمان اس چیز دا نام ہے کہ تو اللہ دی ذات تے ایمان لایا. سبحان اللہ. یقین رکھ کہ شفاوا دے دے گا تے اللہ دے دے گا، عزت دیندا ہے تے اللہ دیندا ہے، ذلت دیندا ہے تے اللہ دیندا ہے، بادشاہی عطا کردا ہے تے اللہ کردا ہے، بادشاہی لیندا ہے تے اللہ لیندا ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. تیرا یقین ہوے کسی کو تاج وقار بخشے، کسی کو ذلت کے گار بخشے، جو سب کے ماتھوں پہ مہر قدرت لگا رہا ہے وہی خدا ہے. سبحان اللہ. سب تو پہلے ہم تم بنا باللہ، تو اللہ دی ذاتی یقین دا کہ اگر میرا اللہ میرے نال ہے دنیا دی کوئی طاقت میں گرا نہیں سکتی. اگر اللہ دستگیری فرمائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے اوتے گویرس بن حارث او دے دو نا غورس بن حارث بھی دسیا گیا تے او جد آیا نا تلوار لہرا کے آتا ہے اے محمد عربی تسی ستے پہ ہو تواڈے کو تلوار بھی کوئی نہیں میرے کو تلوار ہے ہن دسو میرے کو دوان کون بچا سکدا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکھاں کھولیاں مسکرا کے فرمایا میرا اللہ مجھے بچائے گا. سبحان اللہ. میرا اللہ مجھے بچائے گا. اینی گل سنی ہوتی تلوار تھلے گری. آپ نے تلوار چا کے فرمایا ہن تو دس تیرے میرے کو کون بچائے گا. سبحان اللہ. تیرا اللہ دی ذات تے یقین ہوے کہ دنیا دی کوئی طاقت
جنہ مرضی دل لا لے جی میں میرے امیر المجاہدین فنا فی خاتم النبیین حضرت سیدی علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماندے نے بچے لگ دیو جنہ مرضی دل لا لیو میں مرنا چاہو تسی میں مار نہیں سکتے مراں گا ادوں جدوں میرے رب دا آرڈر ہوے گا مراں گا ادوں دنیا دیکھے گی کہ عاشق رسول دا جنازہ کیسا جنازہ ہے سبحان اللہ میں عرض کر رہا فرمایا ایمان دا مطلب ہے کہ تو اللہ دی ذات تے ایمان لیا و ملائکتی اللہ دی فرشتیاں تے ایمان لیا اور ایتھے میں رک کے آکھاں کہ جے اگر ایسے دی کتاب اندر سانے پڑھایا جا رہا ہے نا کہ فرشتے کو غلطی ہو گئی میں او دے کول پوچھیا بھائی او بھی تو گلاں لکھ چھڑیاں جڑیاں میں کیتیاں کوئی نہیں سمجھ جاؤ یہ ایسے دی کتاب یہ انگلش دی کتاب گمراہ کر دی گئی ہے اس واسطے اسی ایسا نصاب کبھی برداشت نہیں کریں گے جس دے اندر اللہ دی اللہ دے ملائکہ دی اللہ دے رسولاں دی کسے حوالے نال بھی توہین ہوندی ہوے اس واسطے اپنے تسی عقیدے نہ سمجھو نظریہ ہوے تے بندہ ہوندا ہے جے نظریہ مر گیا تے بندہ جوندا جاگدا بہت ہے کوئی بندے دی اوقات ایسی کہ نہیں ہوتی تے اس واسطے اسی جتھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حرمت دا اسی پارا دینا ہے اوتھے اللہ دے فرشتیاں دا بھی پارا دینا ہے اللہ دے فرشتیاں دا بھی تقدس ہے انہاں دا نام لینا ہے ادب نال لینا ہے تے جے تو کوئی انہاں دی گستاخی کرے گا اسی انہاں نال اعلان جنگ کراں گے سبحان اللہ تے ایفے دی کتاب جڑے پڑھ بیٹھے وہ جانتے ہیں انگلش دی کتاب اندر اور جس نے پورا دا پورا سنایا اس آکھیا کہ میں دیکھیا کہ میں اڑدا پیا فرشتے نال اڑدا پیا اور فرشتے کو میں پوچھدا پیا وہ گلاں میری چھڑیاں جڑیاں میں کیتیاں کوئی نہیں اور میں آکھیا کہ فرشتے کو تے غلطی ہو گئی یہ گل انگلش دی کتاب سے لکھی ہے اللہ پاک سن سمجھ عطا فرمائے میں عرض کر رہا کہ اللہ کے دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تے ایمان لیا اللہ دے فرشتیاں تے ایمان لیا وہ کتبی اللہ کی آسمانی کتاباں تے ایمان لیا وہ رسولی اللہ دے رسولاں تے ایمان لیا والیوم الآخری مالک یوم الدین والے جڑا اس نے دیہڑا مقرر کرنا ہے برپا کرنا ہے حشر اس دیہڑے تے یقین لیا اور فرمایا بل قدر خیرہ و شرہ فرمایا چنگی تقدیر تے بھی ایمان لیا مندی تے بھی ایمان لیا آج چھڑ کے اللہ دکھ دے وے تاں بھی قبول ہے اللہ سکھ دے وے تاں بھی قبول ہے جنہ دکھاں میں دل پر راضی سکھ انہاں تھی بارے دکھ قبول محمد بخشا راضی رہن پیارے سبحان اللہ اچھی بری تقدیر تے بھی یقین رکھ جدا سرکار پاک فرمایا اس بندے چٹے کپڑیاں لے کالی داڑھی والے اس فوراً آخیا صدقتا سونیا تسی سچ فرمایا سبحان اللہ اس بندے تریجا سوال کیتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاخبرنی عن الاحسان یا رسول اللہ اے دسو احسان کس نو آتے ہیں احسان کا مفہوم احسان دے بارے خبر دیو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ فرمایا تصوف دے اندر طریقت دے اندر احسان اس چیز دا نام ہے ان تعبد اللہ کانک تراہ تو اللہ دی عبادت اس نظریے نال کر کے میں اپنے اللہ کو دیکھ رہا ہوں سبحان اللہ فرمایا فَإِلَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ جے تیری ایڈی پیچ نہ ہوے کہ تو اللہ کو دیکھ سکے اللہ دے جلوے دیکھ سکے فَإِنَّهُ يَرَاكَ اے یقین پکا رکھی تیرا مالک تین دیکھ رہا ہے سبحان اللہ تیرا مالک تین دیکھ رہا ہے مولا علی پاک لوگ سے سوال کیتا کہ سونے مولا اے تے دسو اے میرے مرشد علی کدائیوں اللہ دیکھیا ہے اللہ دا جلوہ دیکھیا ہے فرمایا علی انہیں تک دوجا سجدہ نہیں کرتا جدوں تک اللہ دے جلوے دا دیدار نہیں پاتا مولا علی پاک دے نوکر جننے بیٹھے ہیں وہ سارے یاد رکھو ساڈے مولا علی پاک او نے جنہاں نے فرمایا ہے کہ میرا جدوں دل کردا ہے کہ میں اللہ نال گلاں کراں میں نماز پڑھتا ہوں جدوں میرا دل کرتا ہے اللہ میرے نال گلاں کرے میں رب کا قرآن پڑھتا ہوں سبحان اللہ جداں اللہ نال گل کرن تے دل کرے تے اودوں نماز پڑھیا کر تے جدوں تیرا دل کرے تیرا اللہ تیرے نال گل کرے تے پھر سورہ بقرہ پڑھ سورہ آل عمران پڑھ سورہ نساء پڑھ سورہ مائدہ پڑھ سورہ انفال پڑھ سورہ اعراف پڑھ اوے بھوکھیا ننگیا ساری دنیا کی تبی اڈداں ادھار منگداں بوا بوا پنداں چھڑ دے بوئے پننے آ جا قرآن دے دامن دے نال وابستہ ہو جا قرآن پڑھتا جا سورہ واقعہ پڑھتا جا اللہ تیری ہر قسم کی تندرستی دور فرما دے گا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا جیڑا بندہ سورہ واقعہ پڑھتا کبھی اس نو بھوک رام دیے نہیں جیڑا شاماں ٹائم پڑھ لیندا اللہ اس نو فقر و فاقہ تو محفوظ کر لیندا میں عرض کر رہا سا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ دے پیارے حبیب نے فرمایا کہ تو اللہ دی عبادت اس نظریے نال کر کہ تو اللہ نے دیکھ رہا جے نے بھی دیکھ رہا اے یقین پکا ہوئے کہ اللہ تین دیکھ رہا ہے چوتھے نمبر تے اس بندے چوتھا سوال کیتا اس عرض کیتا فاخبرنی عن الساعہ
یا رسول اللہ میں قیامت دے بارش خبر دیو، قیامت کدوں ہو سی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے دیکھیا، فرمایا مل مسئول عنہا بعالم من السائل، فرمایا جنہ میں جاننا ہونا تو بھی جاننا. سبحان اللہ. فرمایا جن کو سوال کیتا جا رہا ہے وہ شاید تو زیادہ نہیں برابر، تو بھی جاننا میں بھی جاننا، اجے رات اٹھ نہیں کرنا. سبحان اللہ. اجے گل دسنی نہیں. اس بندے عرض کیتا فاخبرنی عن اماراتیا، یا رسول اللہ ٹھیک ہے رات اٹھ نہیں کرنا، قیامت کی نشانیاں تے دسو. سبحان اللہ. قیامت کی نشانیاں کی نے؟ اے بھی قیامت کی نشانی ہے کہ پتر باپ کا گلوین نپ لیا، استاد کا ادب و احترام ختم ہو رہا، مساجد کی توہین کیتے جا رہے ہیں، مزارات کے سجدے کیتے جا رہے ہیں، دنیا نباد کیتا جا رہا ہے، مسیتاں ویران کیتا جا رہا ہے، مسجداں اتنی عالی شان ہے. مسجد میں ویکھی میں بڑا خوش ہویا، لیکن خطیب صاحب جدوں دسیا ہے کہ جماعت ٹائم 2 صفیاں ایٹے بٹے عرس تھے، پھر میں پریشان بھی ہویا. مسجد تو بنا دی شب پر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے صدیوں سے نمازی بن نہ سکا. اتنی عالی شان مسجد بھی قیامت دی نشانی کی. مسجداں سونیاں ہو سن، نمازی کوجے ہو سن، مسجداں پکیاں ہو سن، نمازی کچے ہو سن. دعا کرو اللہ سن سونا نمازی بنائے، دعا کرو اللہ سن پکا نمازی بنائے. میں عرض کر دینا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چٹیاں کپڑیاں والے، سیاہ داڑھی والے، چمکدار والاں والے اس بندے پنجواں سوال پیغمبر پاک دی نسبت نال کیتا. اس اگے یا رسول اللہ میں قیامت دی نشانیاں دسو. فرمایا پہلی نشانی سرکار پاک نے اس حدیث سے بیان فرمائی، فرمان تلد الامۃ ربھا، لونڈی اپنے مالک کو جنم دے گی. اے نشانی آج تو کئی سال پہلے بنو عباس جڑا بادشاہ دا خاندان گزرا ہے، تے نشانی گزر چکی ہے. سوائے ایک امین نامی بادشاہ تو علاوہ جتنے بادشاہ سن سارے لونڈی زادے سن، نوکرانی دے پیٹ جو پیدا ہوئے. اے نشانی گزر چکی ہے، قیامت بالکل نیڑے. اور دوسری نشانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، میں بیان کرساں لنگر مائی دوکان دا ہر عاشق رسول گواہی دے سی کہ اے نشانی بھی پوری ہو چکی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت دی دوسری نشانی ہے بے وان تر الحفاة العراة العالة رعاء الشاء یتطاولون فی البنیان. فرمایا تو دیکھے گا ننگے بدن والے، ننگے پیراں والے، ننگے جسم والے، بھوکے ننگے لوگ، بکریاں دے چھیڑو لوگ بڑی بڑی بلڈنگ تعمیر کرن گے تے اودے تے پھر ٹوراں کرن گے. دسو یہ نشانی پوری ہوئی یا کوئی نہیں ہوئی؟ جنہاں کل تک ٹکر نہیں لبدا، جُتی نہیں لبدی، کپڑے نہ لبدے، بکریاں چراندے آن، آج بڑیاں بڑیاں عمارتاں دے مالک بنے نہیں کہ کوئی نہیں بنے. کل تک جڑے ڈاکو آن آج وہ حکمران بنے نہیں کہ کوئی نہیں بنے. جڑے کل تک بھوکے ننگے سن آج وہ ڈھیر ساری سلطنت حکومت دولت ثروت دے مالک بنے کہ نہیں بنے. اے بھی قیامت دی نشانی. جی اللہ تین مال دیتا ہے، اللہ تین جلال دیتا ہے، جمال دیتا ہے، حکومت دیتی ہے، تے پھر فرعون نہ بن، قارون نہ بن، حامان نہ بن، شداد نہ بن جا حضور دا غلام. سبحان اللہ. پھر عاجزی اختیار کر، عاجزی کرے گا اللہ تین بلند فرما دے گا. میں مختصراً عرض کراں حضرت سلطان محمود غزنوی دے غلام حضرت اجاز بڑے لوٹے غلامان، باقی وزیرہ نسل ہویا. اللہ ایک نو مقام دے دے نا تے باقیاں سارے اونی سڑن ہوندی ہے کہ انو اتنا اونچا کہیں تو مقام مل گیا. اگر کسی دی کوٹھی ہے اس محنت کر کے پائیے، کوٹھی بیچ بھی رات دی نماز پڑھدا، تیرا کام ہے تو سڑدا رہے، تیرا کام ہے تو آ کہ یا اللہ انہوں عطا کیتی انہوں اور زیادہ عطا کر. سبحان اللہ. جڑا دنیا واسطے دعا کری اللہ کدی انہوں معلوم نہیں ران دیندا. حضرت اجاز اللہ نے انہاں خاص مقام دیتا. محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ دے خاص و خاص وزیرہ شامل ہو گئے. باقی جڑے آن سارے حسد کرن لگ پے. انہاں ویکھیا کہ حضرت اجاز ہر روز پرانی کوٹھی چ بہندے اور تھوڑی دیر بعد پھر آپ واپس تشریف لے آندے. انہاں بادشاہ نے شکایت لائی، بادشاہ حضور اے تہاڈا وزیر بڑا کرپٹ ہے، یہ تو مال چوری کرتا ہے. اس کوٹھی جا کے وہ چوری والا مال محفوظ کر دیتا ہے. حضور دی خبر لگو. بادشاہ جانتا سی میرا ایاز چور نہیں عاشق رسول ہے. میرا ایاز کرپٹ نہیں، کرپشن نہیں کرتا، وہ تے رب تو ڈرن والا ہے. لیکن باقی وزیراں سبق دینا مقصود سی. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے ہن جدوں چوری کر کے جائے نا دسیا ہے موقع تے گرفتار کران گے. پھر وہ وقت آیا جدا حضرت اجاز ڈیوٹی کر کے اس کوٹھی بڑے کنڈی لائی. جدا کنڈی لاندے کے حاسد وزراء عمراء وہ سارے بادشاہ کھول گئے. بادشاہ حضور چور کوٹھی بڑھ گیا ہے، کنڈی لا بیٹھا ہے، آؤ جا کے موقع تے نبی گئے. سلطان محمود غزنوی نال گیا، بوہا کھڑکایا.
جدہ بوا کھڑکایا اس پوچھا کہ کون دروازہ کھڑکڑا رہا ہے، تو آپ نے سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں تیرا بادشاہ سلطان محمود غزنوی۔ سلطان محمود غزنوی دا نام آندا گیا، وفادار تابعدار وزیر نے فوراً کنڈی کھولی، دروازہ کھولیا، سارے ہستا دیاں اکھاں کھلیاں رہ گئیاں۔ او یار جیڑا شاہانہ لباس پا کے اندر بڑھیا سی او تے جسم تے ٹاٹ والا لباس ہے، بیبن زدہ ٹاکیاں والا لباس ہے، جیڑا وزیراں دی جُتی پا کے اندر بڑھیا ہی ٹوٹی ہوئی جُتی، جیڑی جگہ جگہ تو سوراخ والی جُتی وہ پیرا چکائی ہے، سر تے تاج موجود نہیں، ننگا سارے۔ سلطان محمود غزنوی مسکرائے، فرمایا یار میں تے تیری حقیقت جاننا، انہاں سڑن والے نے دس چھڑ سبحان اللہ انہاں ہاستن دس دے کہ تو اے حال کائیں تو بنایا۔ حضرت اجاز عرض کر دیں آدم بادشاہ حضور آئے تک لکا کے رکھے آئے، لیکن رات آج آؤٹ ہو گیا ہے تو میں تو دس دیما کہ میں دوڑی بازاروں تو پہلے غریب انسان ہاسا، میرے کول پان واسطے کپڑا نائی، میرے کول جُتی بھی پان واسطے اچھی نائی، میں ترٹی ہوئی جُتی پانداس، میں اپنے لباس کو جگہ جگہ تے ٹاکیاں لا کے پیمند لا کے میں گزارا کیتا ہے۔ حضور اللہ نے میرے وقت سے بلے کیتے، اللہ میرے نصیب اچھے کیتے، میں دوڑے قدمہ چاہیا، اللہ میں نے بادشاہیاں عطا کر چھڑیاں، لیکن حضور آج بھی میں اپنی حیثیت نہیں بھولیا، حضور آج بھی میں اپنی حقیقت نہیں بھولیا، آج بھی میں اپنا وہ مقام وہ ماضی نہیں بھولیا، آج بھی میں ماضی یاد رکھیا ہے، آج بھی جداں دوڑے کولو شباشاں لے کے دوڑے کولو تحسین والے خوبصورت جملے لے کے دوڑے کولو حوصلہ افزائی کرا کے میں بیلا ہونا نا تے اس وقت میں اپنی اوقات یاد کرن واسطے پرانی کوٹھی ٹور وینا، پرانی کوٹھی میں کنڈی لا کے سر دا تاج تھلے لا کے پرانے کپڑے پا کے پرانی جُتی پا کے شیشے دے سامنے کھلو کے آدا اے اعجاز تیری حقیقت تے اے تیرے رب نے تینوں چار چاند لا دیتے، تیری حیثیت دے اللہ تین آلہ ٹونا عطا کر چھڑیاں، تے اللہ اگر مقام اور مرتبہ دے پھر بھی بندہ یاد رکھنا چاہیے کہ میں بندہ خاکی ہوں، میں ایک قطرے دی پیداوار ہوں، بندے اپنی اصل نہیں بولنی چاہیے، جڑا اپنی اصل تیرا آندا ہے اللہ انہوں کدی بھی بد نسل نہیں ہونے دیتا، اللہ ان کی نسلوں بھی خوشبودار کر دیتا ہے، ان کی نسلوں بھی پاکیزہ تو پاکیزہ ترین ہو جاتی ہے۔ اس واسطے دعا کرو اللہ سان بھی اپنی اوقات میں چران دی توفیق عطا فرمائے۔ میں چونکہ وابستہ اس عقیدت نہ صرف دسنا چاہنا کہ جو لوگ کہتے ہیں وہ ہو رہے، غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا کچھ ہم سے سنا ہوتا۔ حضرت بابا جی خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کو میں سامنے بیٹھ کے سنیا، آپ نے فرمایا دنیا لے تے جدا انہاں بیکار لبدا ہے ٹوراں لب دیاں، او دن میں 5 سٹار ہوٹل چ روٹی نہ کھاواں میرا ناک نہیں رہندا۔ آپ فرماندے کہ میں اللہ اتنا مقام دیتا ہے کہ دنیا ٹیر ویل چیئر دے چمن نو بھی دس دیے، لیکن اج بھی میری حالت ہے میں ایک روٹی لینا تو دور تو اچار دی دری نال کھا کے اللہ دا شکر ادا کر۔ سبحان اللہ، اللہ سان بھی انہاں بزرگاں دا فیض نصیب فرمائے، اللہ سان بھی اس نقش قدم تے چلن توفیق عطا فرمائے، اللہ اس سیرت نال وابستہ ہون دی، جدوں اس سیرت نال اسی وابستہ ہوواں گے نا بابا جی نے اپنے اندر نظام مصطفیٰ نافذ کیتا، اور انشاءاللہ اس نظام مصطفیٰ کا صدقہ ایک دیہڑا آوے گا لنگر مائی توکاں دے لوگ بھی نظام مصطفیٰ دا سورہ طلوع ہوندا دیکھن گے انشاءاللہ۔ میں عرض کر رہا سا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری نشانی یہ بیان فرمائی کہ بکریاں دے چھیڑو جنہاں کول کپڑے بھی نہ جُتی بھی نہیں، فرمایا انہاں دیکھیں گا کہ وہ بڑیاں بڑیاں بلڈنگاں تعمیر کر کے وہ دے فخر تے تکبر کرن گے، مقابلے کرن گے۔ جداں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 5ویں سوال کا جواب دیتا نا سمن طلقا، او جڑا چٹیاں کپڑیاں والا کالی سیاہ داڑھی والا جڑا بندہ آیا ہے جنوں کوئی نہیں جاندا، جڑا مسافر بھی نہیں لگدا، سمن طلقا او بندہ ٹر گیا۔ حضرت فاروق اعظم پاک آدھے پر ابس تو مری جان، میں اوتھے بیٹھا رہیا میں کوئی نہ گیوس، میں اوتھے بیٹھا رہیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں سوال کیتا، فرمایا یا عمر اتدری من السائل، فرمایا اے عمر کیا تو جانتا ہوں سوال کرنے والا کون آئی؟ جس پوچھا اسلام کس کو کہتے ہیں، ایمان کس کو کہتے ہیں، احسان کس کو کہتے ہیں، قیامت کب آئے گی، قیامت کی نشانیاں کیا ہیں؟ جس نے 5 سوال کیتیاں جاندا وہ چٹیاں کپڑیاں والا کون آئی، کالی سیاہ داڑھی اور سر تے بال والا کون آئی جاندا؟ حضرت فاروق اعظم پاک آپ نے سراپا عزت اور ادب بن کے عرض کیتا اللہ و رسول عالم، یا رسول اللہ یا اللہ جاندا ہے یا رسول اللہ جاندا ہے، اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں، میں کوئی خبر نہیں۔ ہر عاشق رسول دا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ بھی جانتا ہے رسول اللہ بھی جانتا ہے، اللہ و رسول
بہتر جانتا ہے، میں کوئی خبر نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حقیقت و پردہ اٹھایا، آپ نے راز آشکارا فرمایا، میری حدیث مکمل ہونے لگی ہے۔ آخری جملہ پیش کر رہے ہیں، فرمایا فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ أَمْرَ دِينِكُمْ، فرمایا اے عمر جس نے 5 سوال کیتے ہیں وہ دنیا کا کوئی انسان نہیں، وہ اللہ دا مقرب فرشتہ جبریل امین سی جڑا تہاڈا دین اسلام سکھانا آیا سی۔ اس نے تہاڈا دین اسلام سوال کر کے دوام سکھا دیتا ہے۔ اسلام کس نو آدن، ایمان کس نو آدن، احسان کس نو آدن، قیامت کدوں آئے گی، قیامت دی نشانیاں کینے۔ وقت مختصر ہے مگر میں دی تشریح بہت زیادہ سی، لیکن میں کوشش کی تھی جو وعدہ کیتا اس وعدے کے مطابق میری حدیث ہوئی مکمل، گفتگو ختم ہوئی۔